سوئے کعبہ چلے سوئے کعبہ چلے سوئے کعبہ چلے بن گئے حوصلے سوئے کعبہ چلے بن گئے حوصلے ایک نعرہ لگا کیا سجا ہو گیا ایک نعرہ لگا کیا سجا ہو گیا ایک نعرہ لگا کیا سجا ہو گیا آئے محبوب رب آئے محبوب رب تاجدار عرب مرحبا مرحبا کیا سجا ہو گیا مرحبا مرحبا کیا سجا ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ سب مل کر محبوب کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور بابا سے بلند ہدیہ درود پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علیہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ جس جگہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا ہے یہ جگہ تمام جگہوں سے بہتر ہے آپ پوری کائنات اکٹھا کر لیں پوری کائنات کو اپنے آپ اپنے اندر سمیٹ لیں لیکن پھر بھی آپ کو چین و سکون نہ ملے گا اگر میری بات میں آپ اتفاق نہیں رکھتے آپ کسی روز مسجد میں آ کر کے مقیم ہوئیے کسی روز خلوص اور للہیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئیے آپ کو چین و سکون ملے گا اس لیے یہ وہ جگہ ہے جو تمام جگہوں سے بہتر ہے اس جگہ پہ اگر آپ گھر پہ نماز پڑھتے ہیں گھر پہ عبادت کرتے ہیں تو اتنا ثواب نہیں ملے گا لیکن اگر آپ خانہ خدا اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا اسی لیے جس جگہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا اس جگہ سے آپ کو پانچوں وقت 24 گھنٹے میں 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آپ دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں ہر جگہ ہر چیز کو آپ طلب کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں کامیابی ملے گی اس میں کامیابی ملے گی لیکن افسوس آپ کو 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں اور آپ کو بلایا جا رہا ہے دعوت الخیر آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ کامیابی ادھر ہے آپ ادھر نہ ڈھونڈیں کامیابی یہاں ملے گی ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میلاد النبی کا انعقاد کیا گیا وہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے
اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اس محفل کا آغاز، اس کی شروعات مغرب بعد کر دی گئی، اور پھر مغرب کے بعد دوسرا وقت عشاء کا آتا ہے۔ اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، اس کے بعد حافظ ساجد صاحب بھی اپنی بات کو ختم کریں گے، اسی کو مد نظر یہ پروگرام چلایا جائے گا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا گزارنے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کو چلانے کے لیے کوئی خود بخود زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب انسان عالم وجود میں آیا، اس دائرے گیتی میں آیا، تو یوں ہی اپنی زندگی گزارنے نہیں لگا۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے جسد خاک پہ روح پھونکی گئی، تو وہ روح کئی مرتبہ نکل گئی، کئی مرتبہ باہر آ گئی۔ اس کو اس جسم جسد خاکی پہ روح کو قرار دینے کے لیے رب کائنات نے اس کے اوپر نور محمدی کو ڈالا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی کو یوں ہی نہیں گزار سکتا، اس کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے۔ آپ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، آپ اپنے والد محترم کو، اپنے بھائی کو، دوستوں احباب کو دیکھ کر کے ان کا کلچر اپنے سینے میں لاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہونا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں، سب سے بہترین آئیڈیل، سب سے بہترین رہنما محبوب کائنات ہے، رب کائنات کا فضل و احسان ہے کہ محبوب کائنات کی صورت میں ہمیں اور آپ کے لیے آئیڈیل بنا کر کے مبعوث کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جس رسول کی ولادت کی خوشی میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، اس ولادت، اس رسول کی سیرت کو ذرا پڑھنے کی کوشش کریں اور اس رسول کے سیرت طیبہ کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں، جن جن لوگوں نے محبوب کائنات کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، جن جن لوگوں نے محبوب کائنات کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوا ہے۔ اسی لیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ رب کائنات، محبوب کائنات کا فضل و احسان ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں بشری لباس میں ہمارے بیچ میں مبعوث کیے گئے ہیں۔ محبوب کائنات کی سیرت آپ جو بھی سیرت طیبہ کو دیکھیں، جن جن باتوں کو آپ غور کریں، محبوب کائنات کے جیسا کوئی شخص نہ ملے گا۔ اس لیے کہ آپ بے مثل و بے مثال پیدا کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ نبینا، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی اور انسان کی تخلیق کرنے کے بعد اس کو یوں ہی تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے، صراط مستقیم پہ لانے کے لیے، اچھے راستے پہ چلنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اچھے طور طریقے پہ عمل کرنے کے لیے رب کائنات نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک نہ جانے کتنے انبیاء کرام کو مبعوث کیے، لیکن ہر ایک کی سیرت کو آپ دیکھیں، ہر ایک کی سیرت میں کوئی نہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، لیکن محبوب کائنات کی سیرت طیبہ کو آپ مطالعہ کریں، آپ ان کی ہر ایک بات کو غور کریں، ساری باتیں مکمل ہیں۔ اسی لیے کہ رب کائنات نے محبوب کائنات کو دین محمدی اس کے اوپر نازل کر کے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی رہبر رہنما کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی قائد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایک قوم کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک مدت کے لیے نبی بن کر کے آئے۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، کسی قوم کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی قصبے کے لیے، کسی دیہات کے لیے، کسی زمانے کے لیے، کسی ساعت کے لیے، لیکن قربان جائے رب کائنات کے فضل و احسان پہ کہ رب کائنات نے آخری نبی محبوب کائنات کے سر پر محبوب کائنات کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کر کے
के बाबे नबूवत को बंद कर दिया, बाबे नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया और आपको रहमतुल लिल आलमीन और खातिमुन नबीय्यीन बना करके भेजा है। आप ऐसे बेमिसाल नबी हैं कि इनकी तारीफ करते हुए कोई शायर कहता है, ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बात आज खुदा बुजुर्ग ये किस्सा मुख्तसर, यानी कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे रिसालत। महबूब कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेमिसाल बेमिसाल पैदा किए गए। आप किस तारीख को देखेंगे, किस सीरत तैयबा को देखेंगे? अगर एक सीरत पे आप अमल करें तो आपकी यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। मैं एक वाकया महबूब कायनात की सीरत तैयबा को आपके सामने पेश करूं। महबूब कायनात इस दुनिया में आए, इतने बेमिसाल नबी हैं, आपके मकाम और मर्तबे का क्या कहना, आपकी फजीलत का क्या कहना, आपके आला और अरफा का क्या कहना। आप तो बेमिसाल है, आप तो अजीम है, आप तो रहबर है, आप तो कायद है, आपके जैसा कोई नबी नहीं। इतने अजीम नबी, इतने मकाम और मर्तबे वाले नबी, लेकिन वही नबी, वही शानों वाले नबी जब ताइफ की गलियों में इस उम्मीद से जाते हैं, इस इरादे से जाते हैं कि लोगों को तारीक राह से, अंधेरे से निकाल करके उजाले की तरफ लाए, जलालत और जहालत से निकाल करके इल्म की बुलंदी पे लेकर, इल्म की बुलंदी पे ला खड़ा करें, राह मुस्तकीम पे लाए। इस इरादे से महबूब कायनात ताइफ की वादी में जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब महबूब कायनात ताइफ की वादी में जाते हैं, वहाँ 3 सरदार है, कुरैश के 3 सरदार बसे हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगियां, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर किए हुए हैं। वहाँ आवाज है उन्हें दीन की तालीम देने के लिए, उन्हें राह रास्त पे लाने के लिए महबूब कायनात जाते हैं। जब उन्हें अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का पैगाम देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ महबूब कायनात की दावत को, आपकी तबलीग को सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि आपका मजाक उड़ाया, आपके ऊपर ठट्ठा किया। क्या कहता है एक सरदार, कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप ही मिले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नबूवत दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूसरा कहता है कि कोई दूसरा नहीं मिला, रब्बे कायनात को कि नबूवत का ताज पहना था, आप ही थे। इतने ठट्ठा और जुल्म वाला जुल्म ये है कि महबूब कायनात के पीछे गुंडों को तायीन कर दी गई, मुतय्यन कर दिया गया। महबूब कायनात के पीछे गाली गलौज दिए जा रहे हैं, आपको गाली दिए जा रहे हैं, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपके पीछे आपके जिस्म अतहर में पत्थरों की बारिशें हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। महबूब कायनात के जिस्म अतहर खून से भरे हुए हैं, लेकिन कुर्बान जाए महबूब कायनात के फजल और ihsan पे, उनके शान करीमी और रहीमी पे जब दस्ते दराज करते हैं रब्बे कायनात में की बारगाह में, रब्बे कायनात की बारगाह में जब दस्ते दराज करते हैं तो रब की बारगाह में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अहदी कौमी फ इन्नहुम ला यअलमून। हे अल्लाह, ये मेरे कौन हैं, ये जानते नहीं, इसे हिदायत दे, इसे तू राह मुस्तकीम पे लाए। इतने में हजरत जिब्राइल अमीन आसमान से नुज़ूल जलवा अफरोज होते हैं। अली साहब पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें, अगर आप हुक्म दें तो मेरे साथ जबालुल, मेरे पास पहाड़ के फरिश्ते हैं, अगर आप हुक्म दें तो इन लोगों को निस्तो नाबूद कर दें, इनको तहे तहे कर दें। अगर आपका हुक्म हो जाए,
محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پہ قربان جائے. محبوب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ذرا ٹھہرو رکو, اگر یہ ایمان نہ لاتے تو نہ صحیح ان کی قومیں, ان کی نسلیں, آنے والی نسلیں مجھ سے ایمان لائیں گی. اس امید پہ اللہ رب العزت سے معاف کر دے, اسے راہ مستقیم پہ چلا دے, اسے راہ مستقیم پہ لا کے کھڑا کرے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. محبوب کائنات کی تعریف کوئی کر نہیں سکتا, کسی کی مثال نہیں, کسی کے اندر طاقت قوت نہیں کہ محبوب کائنات کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر سکے, محبوب کائنات کی تعریف و توصیف کا محبوب بیان کر سکے. شاعر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شاعر فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خط کا آقا کہوں تجھے. کن کن باتوں پہ آپ غور کریں. رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے لولا محمد ما خلقتک, اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. کن کن باتوں کو آپ دیکھیں گے, کن کن باتوں کو غور کریں گے. محبوب کائنات بے مثل بے مثال ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے. کن کن باتوں کو آپ دیکھیں گے. محبوب کائنات کی شان رحیمی پہ ایک سیرت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. محبوب کائنات عید کا دن ہے, عید سعید ہے. محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں صاحبزادے, اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن و حسین کو سنوارتے ہیں. امام حسن و حسین کو پاکہ لباس پہناتے ہیں اور انہیں لے کر کے عمدہ خوشبو لگا کر کے عید سعید کی طرف, عیدگاہ کی طرف چلے جا رہے ہیں. کچھ دیر, کچھ دور میں کچھ بچے لباس فاخرہ پہن کر کے, عمدہ لباس پہن کر کے, اچھی اچھی خوشبو لگا کر کے, اچھی ٹوپیاں پہن کر کے, اچھے اچھے چپلے پہن کر کے ایک دوسرے پہ مقابلہ کر رہے ہیں, مقابلہ آرائی کر رہے ہیں. بچوں کی عادت ہوتی ہے, وہ بچے کہتے ہیں یہ میرا لباس تم سے بہتر ہے, یہ میری ٹوپی تم سے بہتر ہے, میرا جوتا تمہارے جوتے سے بہتر ہے. تمام بچے خوشیاں منا رہے ہیں, مقابلہ آرائیاں کر رہے ہیں. اور کچھ دور میں دو بچے ہیں جو غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو مصیبتوں کے ماروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. دونوں بچوں کے جسم پہ خستہ حال کپڑا ہے, لباس اچھا نہیں ہے, عمدہ خوشبو نہیں ہے. دونوں بچے مایوسی کے عالم میں کھڑے ہیں. تمام بچے خوشیاں منا رہے ہیں, ادھر دونوں بچے غمی منا رہے ہیں. محبوب کائنات کا گزر اسی کے بیچ میں ہوتا ہے. محبوب کائنات کی نظر جب ان دونوں بچوں پہ پڑتی ہے, محبوب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بچوں تمہارے پاس فاخرہ لباس کیسے کیوں نہیں, تمہارے پاس عمدہ لباس کیوں نہیں؟ کیا تیرے والد محترم نے تمہیں اچھا لباس نہیں دیا ہے؟ کیا تیرے والد محترم نے تمہیں اچھا کپڑا نہیں دیا ہے؟ کیا تمہیں خوشیاں عطا نہیں کی ہے؟ یا تمہارے والد محترم اس دنیا میں نہیں ہے, یا تمہارے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے کہ تم لوگ غم اندوہ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ تمام بچے خوشیاں منا رہے ہیں. دونوں بچے عرض کرتے ہیں, عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میرے والد محترم ایک غزوہ میں شریک ہوئے تھے, ایک جنگ میں گئے تھے اور میرے والد محترم کی شہادت ہو جاتی ہے. میرے والد محترم اس جنگ میں انتقال کر جاتے ہیں, اس دنیا کو خیر آباد کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ جب میرے والد محترم اس دنیا سے خیر آباد کر گئے, اس دنیا کو چھوڑ گئے, تو میرے اماں جان نے, میری والدہ محترمہ نے دوسرے سے شادی کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ چلی گئی. یا رسول اللہ مجھے خوشیاں عطا کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے, مجھے خوشیاں دینے کے لیے نہ ماں ہے نہ باپ ہے. محبوب کائنات کی شان رحیمی جو شادی ہے, ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بچوں کیا تم اس بات پہ راضی ہو, کیا تم اس بات سے تم خوش ہو کہ تیرے, کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تیرے والد محترم میں ہو جاؤں, کیا تمہارا والد محمد رسول اللہ ہو جائے, کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ حسن و حسین تمہارے بھائی ہو جائیں, کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ فاطمہ الزہرا تمہاری بہن ہو جائے, کیا تم اس بات پہ خوش ہو کہ عائشہ صدیقہ
सिद्दीक़ा तुम्हारी माँ हो जाए। दोनों बच्चे उछाल पड़ते हैं, खुशियाँ उमड़ पड़ती है। महबूब कायनात के जिसमें आधार से लग करके कूद कूद के रोने लगते हैं। महबूब कायनात दोनों बच्चों को लेकर के अपने घर पे जाते हैं, काशाने नबूवत पे जाते हैं। आयशा सिद्दीक़ा को फरमाते हैं, आयशा इन दोनों बच्चों को नहलाओ, इन्हें खुशियाँ दो, इन दोनों बच्चों को नहला धुला करके तैयार करके उम्दा फाखरा लिबास पहनाओ, इन्हें खुशबू लगाओ, इसलिए कि ना इसके माँ है ना इसके बाप है। जब दोनों बच्चे तैयार हो जाते हैं, अब महबूब कायनात के साथ इमाम हसन और हुसैन है, दोनों बच्चे हैं। एक तरफ महबूब कायनात के दोनों नवासे हैं, एक तरफ दोनों बच्चे हैं। दोनों खुशियों में उमड़े हुए हैं, दोनों खुशियों में मचलते हुए दोनों बच्चे जा रहे हैं। जब तमाम बच्चों की नजर उस पे पड़ती है, तमाम बच्चे पुकार उठते हैं, बच्चों जरा ये बताओ, ये खुशियाँ कहाँ से आई, ये उम्दा लिबास कहाँ से आया, ये फाखरा लिबास कहाँ से आया। दोनों बच्चे उछल करके जवाब देते हैं, सुनो मेरे साथियों, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे वालिद मोहतरम है, आज इमाम हसन हुसैन मेरे भाई है, फातिमा ज़हरा मेरी बाल है, आयशा सिद्दीक़ा मेरी माँ है। तमाम बच्चे कहते वजह सबक, दोनों बच्चे जवाब देते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम महबूब कायनात के साथ एक ग़ज़वा में शरीक हुए थे और शहादत जामे शहादत नौश फरमा दिए थे, इसीलिए महबूब कायनात ने इसके सिले में मुझे अपना बेटा बना लिया है, मुझे अपने बाप होने का शर्फ अता किया है। हसन हुसैन मेरे भाई हो गए हैं, कुर्बान जाए महबूब कायनात के। किस आप सीरत तैयबा को देखेंगे, हर सीरत तैयबा में आप बेमिसाल बेमिसाल हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 मिनट बाकी रहा, 4 मिनट आसान होने में। आसान हो जाने के बाद फिर हाफिज साहब की तकरीर होगी। जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद इशा की जमात खड़ी कर दी जाएगी। आइए 2-3 शेर मुलाजा कर लीजिए, उसके बाद अपनी बात खत्म करें। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे दर पे फिर बुलाना, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, बोले सुभान अल्लाह। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मुझे मैं इश्क भी पिलाना, मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले, मुझे सब सता रहे, मुझे सब सता रहे, मेरा दिल दुखा रहे, मुझे सब सता रहे, मेरा दिल दुखा रहे, मुझे दर पे फिर बुलाना, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला करीम हम तमाम मुसलमानों को महबूब कायनात की सीरत तैयबा पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।